تو سر آج کل آپ کس شعر سے باقاعدہ اصلاح لے رہے ہیں یا آج کل اصلاح نہیں لیتے؟ آج کل دیکھیں وہ فراز صاحب نے کہا تھا نا جب بڑے چلے جاتے ہیں تو چھوٹے بڑے بن جاتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی ایسے ہی صورتحال ہے۔ ریاض رحمانی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے جوان رحمت کو جگہ دے، لیکن یہ ہے کہ اب تو سکھانے کے بدل داخل ہو چکے ہیں۔ سر ایک عام طور پر ایک جو ویو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ شاعری کے لیے جو ہے نا عشق کرنا ضروری ہے، عشق کا روگ ہونا چاہیے، پھر ایک شاعر نکھرتا ہے، بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کے کلام میں درد پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ اچھا، عشق کا جو لفظ ہے نا، شاید یہ بہت بھاری ہے، یا اس سے میں ڈرا ہوا ہوں، یا پتہ نہیں کیا ہے، میں اس طرف رجحان نہیں گیا۔ میں محبت، پیار اور رومانس اس کے حوالے سے شاعری کی ہے۔ میری شاعری میں آپ کو کہیں عشق کا لفظ نہیں ملے گا، صرف ایک شعر میں، اور وہ بھی لاشعوری طور پر پتہ نہیں کیسے آ گیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ محبت آپ محدود معنوں میں اب بدقسمتی سے ہمارے یہاں لیا جاتا ہے محبت کو۔ محبت میرے نزدیک تو ایک انقلاب کے مترادف لفظ ہے۔ محبت ایک لڑکی سے اگر آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی اس کائنات کی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی فیملی، اپنے شہر، اپنے جذبات، اپنے خوابوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک اتنا محدود لفظ ہے اور موضوع ہے، تو اس کے اندر ایک جہان آباد ہے۔ تو اس جہان کے اندر اتنے حیرت کے در ہیں کہ وہ تو کھلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور میں نے تو بھی شاید 1 2 یا 3 جاری کھولے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید میں آپ سے کیا سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کبھی اس عشق یا محبت کے تجربے سے گزرے؟ محبت کے تجربے سے ہر لمحہ اور ہر سانس انسان گزرتا ہے۔ اگر وہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں محبت کے تجربے سے نہیں گزرا، تو میرے خیال میں وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جس لمحے یا جس سانس میں اس کا محبت کے تجربے سے گزرنے کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ سر آپ کی پاکستان کے اور بیرون پاکستان بھی ایک بڑی الگ سی پہچان ہے، اور آپ کے کلام کے کافی سارے فین پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس بڑی ادبی تحریک سے وابستہ ہیں؟ کیا آپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہیں، یا اپنے آپ کو کسی اور تحریک کا حصہ سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ شاعری کو اس طرح آپ کسی تحریک سے یا کسی نظریے سے وابستہ کر کے اور اپنے آپ کو آپ جبری طور پہ مجبور کر کے ایک نظم یا غزل یا شعر تخلیق کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری شاعری ہے وہ میری زندگی کی آٹوبایوگرافی ہے، خود نوشت ہے، اور جب میں خود بھی کسی وقت اپنی شاعری پڑھتا ہوں، کتابیں جو بعد میں لکھی ہیں، تو میں یہ بات پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے کوئی ایسا شعر ایک بھی نہیں لکھا جس سچویشن سے یا جس حالات سے میں نہیں گزرا ہوں۔ تو مجھے تو اپنی زندگی سے جڑی ہوئی یہ شاعری لگتی ہے۔ اسے آپ ترقی پسند تحریک کا نام دے دیں، یا ادب برائے ادب دے دیں، یا روحانی تحریک کا نام دے دیں، تو وہ تو ایک نکات کا کام ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ عہد ماضی میں اور عہد حال میں شاعروں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، جس میں بڑے بڑے شعراء کے نام بھی ہیں، موجودہ دور کے بھی بہت سارے شعراء کے نام۔ تو آپ کو سب سے زیادہ ماضی میں اور حال کے شعراء میں کس نے زیادہ متاثر کیا، جسے آپ نے اپنا آئیڈیل سمجھا کہ ماضی میں یہ تھا، اب حال میں یہ ہے؟ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے شاعری کرتے اور شاعروں سے ملتے۔ میں خود بھی بہت حیران ہوتا ہوں کہ جب بہت سے شاعروں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ مجھے نہیں جانتے ہوتے اور میرا ان سے تعارف نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بہت سے شاعر اس وقت شاعری کر رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ ماضی میں بھی شعراء کے اتنی ہی تعداد موجود ہوا کرتی تھی، پھر وقت کے ساتھ بہت کم شاعر سامنے آئے۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ
मुकम्मल तौर पर तो मुझे किसी शायर ने मुतासिर नहीं किया। राइट सर। वो तमाम शोरा जिनके अच्छे शेर मुझ तक पहुंचे, मैं उनसे मुतासिर हूँ, किसी शायर से नहीं। यानी कि हर वो शायर जैसे अहमद फराज है, उनकी वो गज़लें जो मुझे अच्छी लगती है मैं उनसे मुतासिर हूँ जुज़वी तौर पर। इसी तरह इकबाल है, गालिब है जी। तो दीवाने गालिब जो पूरा कलाम है मैं उससे मुतासिर नहीं हूँ, लेकिन वो गज़लें जो कि मेरे मिजाज के करीब है। शायरी में ये बड़ा नाजुक मसला है जिसको लोग ज़्यादातर नहीं समझ पाते और एक दूसरे नफ़ी करते रहते हैं। शायरी में मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं और मुख्तलिफ मिजाज की शायरी होती है। राइट सर। अब कुछ लोग रिवायत पसंद है और रिवायत से बाहर नहीं आना चाहते, उनको जदीद शायरी से एलर्जी है और जदीद शौरा को ज़ात की नफ़ी करते हैं और इसको कंडेम करते हैं। कुछ लोगों का मिजाज ये है कि वो जदीद जिद्दत को कबूल करते हैं और रिवायत से कटे हुए हैं, तो वो जो क्लासिकल हमारी गज़ल है उस पर वो मुँह बना लेते हैं और उसको पसंद नहीं करते और जदीद शायरी को लाइक करते हैं। कुछ लोग हैं जो रिवायत से भी जुड़े हुए हैं और जिद्दत की तरफ भी मायल है। मेरे ख्याल में वो लोग ज़्यादा बेहतर हैं जो कि अदबी लोगों में और अवाम में दोनों जगह उनकी मकबूलियत होती है। फिर जिद्दत में भी कई मिजाज हैं, तो इस तरह मुख्तलिफ मिजाज के लोग एक दूसरे को जो है अप्रिशिएट करते हैं और बाकी जो उनकी मिजाज से हटे हुए हैं उनकी वो मुखालफत करते हैं। तो अपनी अपनी जगह जैसे हज़रत अली का कौल है कि मुख्तलिफ सब में दौड़ने वालों में कोई मुकाबला नहीं होता। तो हम ये जब नंबरिंग शुरू कर देते हैं कि ये मुनीर नियाज़ी पहले नंबर का शायर है, अहमद फराज दूसरे नंबर का है और तीसरे नंबर का है, मेरे ख्याल में ये नहीं। उनके आप मिजाज देखें, मुनीर नियाज़ी के यहाँ तो मौज़ूआत ही और है, फिज़ा ही और है, फराज के यहाँ मौज़ूआत और है, फिज़ा और है, अहमद अदीब कासमी के हर शायर का एक जो बड़े शायर है, तो उनमें नंबरिंग मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। राइट सर। सर कभी आपने ये सोचा कि मज़ाहिया शायरी की जाए या मज़ाहिया शायरी आपने बाकायदा की हो या आप शायरी में मज़ाक को किस अंदाज में देखते हैं? मज़ाक को मैं मुकम्मल संजीदगी के साथ देखता हूँ। अगर मुझ में ये सलाहियत होती है कि मैं मज़ाहिया शायरी कर सकता तो मैं कोशिश ज़रूर करता। आपने कभी कोशिश नहीं? मैं ये समझता हूँ कि मुझ में मज़ाहिया शायरी करने का 1% भी सलाहियत नहीं है। राइट सर। सर ये बताइएगा कि अगर आप शायर ना होते तो आपको क्या लगता है कि आप क्या होते, किस फील्ड में होते? अगर मैं शायर ना भी होता, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं ख्वाब देखने वाला शख्स होता और उसकी ताबीर के लिए सरगर्दा रहता, गलियों गलियों शहरों शहरों, चाहे उन ख्वाबों की ताबीर ना भी मिलती, लेकिन यह है कि मैं अपना सफ़र जारी। राइट सर। सर आपने बेशुमार मुशायरों में शिरकत की, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी, और बहुत बड़ा एक्सपोजर है आपका। ये बताइएगा कि जो मुशायरे होते हैं इनसे अदब को फ़ायदा पहुंचता है, शायरी को फ़ायदा पहुंचता है, या इन मुशायरों की इंस्टीट्यूशन ने शायरी को नुकसान पहुंचाया है? दोनों बातें। मेरे ख्याल में मुशायरा जो है वो तो हमारी तहजीब और रिवायत का हिस्सा है जी। उसने हज़ारों शायरों की तरबियत की है। राइट सर। अब भी जब मुशायरे में शिरकत करता हूँ तो एक जो सुकून की फिजा होती है वो ख़त्म हो जाती है और शेर कहने को दिल करता है। ये तजुर्बा आप भी शायर हैं, बाकी शायरों के साथ भी हुआ होता होगा। फिर यह कि वहाँ जब अच्छा कलाम लोग सुनाते हैं आपको उससे सीखने का मौका मिलता है जी। और मुशायरे की जो सबसे बड़ी खूबी मुझे मौजूदा दौर में नज़र आती है वो ये है कि इस तेज़ रफ्तार जो ज़िंदगी हमारी हो गई है और एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता, तो हम एक के लोग मुशायरे के तवस्सुत से आपस में मिल लेते हैं और अपने जज्बात शेयर कर लेते हैं। राइट। जहाँ तक इसका मनफी पहलू है वो ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि मुशायरों में जो सतही कलाम होता है जी, जो जिसको अदब या गज़ल या शायरी के समझने वाले आला सतह का कलाम नहीं समझते, उसको भी बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात बड़ी दाद मिल जाती है और वो भरपूर मुशायरा लूट लेता है।
اس سے ایک تو اس شاعر کو نقصان ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی میری سب سے اعلیٰ تخلیق ہے، اب اس کو معیار بنا کے میں نے اس طرح اپنا کلام لکھنا ہے۔ جو دوسرے شاعر ہوتے ہیں ان کو ایک احساس کمتری ہوتا ہے اور وہ اپنا معیار بہتر بنانے کی بجائے مزید نیچے لے آتے ہیں اور وہ اس طرح کی شاعری کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال میں غزل کا جو زوال ہے اور وہ معیار غزل آگے نہیں بڑھ پا رہے، اس میں ایک ہاتھ مشاعرے کا بھی۔ رائٹ سر یہ بتائیے گا کہ شاعری کے اندر قبولیت عامہ شاعری کے لیے سند کی دلیل ہے یا کچھ اور؟ اصل میں شاعری اور اچھی شاعری جو ہے وہ عوام کا نہیں، میرے نزدیک خواص کا مسئلہ ہے۔ رائٹ سر جو شعر فہم لوگ ہیں، جو شعر کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے ایک روایت کو پڑھا ہے اور عصری ادب پر ان کی نظر ہے، ان میں قبولیت جو ہے وہی اصل آپ کی قبولیت ہے، ورنہ میر کو اپنی غزل پھاڑنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ رائٹ سر آپ کی چونکہ ایک کتابوں کی بھی ایک فہرست ہے، اس کے بعد آپ نے بے شمار غزلیں، بے شمار نظمیں کہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو شاعری ہے اس کا بنیادی موضوع کیا ہے، جہاں سے آپ کا کینوس جس سے اٹھاتے ہیں اپنی شاعری اور اس کے بعد بکھیر لیتے ہیں الفاظ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذات اور میری شاعری وہ محبت سے الگ نہیں۔ رائٹ سر جس طرح اظہار شہید کا شعر ہے کہ تو کسی راستے سے آ جاؤ، جی میرے چاروں طرف محبت ہے۔ واہ، تو میری شاعری اور جو میری ذات ہے اس میں آپ جس طرف سے بھی آئیں گے آگے آپ کو محبت ہی ملے گی۔ رائٹ سر